ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند تاریخ انبیاء اور مقام اہل بیت کے عنوان سے آج اس خمسہ مجالس کی آخری گفتگو ہے۔ ذکر ہو رہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور بات پہنچ گئی تھی کوہ طور تک۔ کوہ طور سے منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد جناب موسیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دعا ادھر جناب موسیٰ نے کر دی تھی کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے جناب ہارون کو خبر کر دی تھی کہ موسیٰ آ رہے ہیں، تم استقبال کے لیے نکل جاؤ۔ جناب ہارون جناب موسیٰ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے۔ جناب موسیٰ کی ہارون سے ملاقات ہوئی۔ ایک عرصہ دراز کے بعد دو بھائیوں کی ملاقات تھی، دونوں گلے ملے، روئے، گریہ کیا۔ اللہ کی مصلحت منظر بدل دیتی ہے۔ کہیں وزیر امیر کا انتظار کرتا ہے، کہیں امیر وزیر کا انتظار کرتا ہے۔ مصلحت الہی اسی طرح منظر بدلتی رہتی ہے۔ یہ موسیٰ اور ہارون کا مسئلہ تھا، یہاں رسول اور علی کا مسئلہ تھا۔ شب ہجرت، چادر سر کی، سارے کافر سرک لیے۔ چونکہ انتظار کسی اور کا تھا، ظہور کسی اور کا ہو گیا۔ مولا کائنات اگلے دن مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر مکے سے مدینے کی طرف چلے۔ سرحد پہ پہنچے تو دیکھا کافر راستہ روکے کھڑے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو لہب، ابو جہل۔ مولا کائنات نے بغل سے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اب اگلا جملہ
جملہ نہیں ہے، محشر ہے، منظر ہے، سچویشن ہے، کیفیت ہے۔ اگر محسوس کر لی نا تو یہاں کا منظر محشر میں بدل جائے گا۔ آخری فرد تک توجہ، مولا کائنات کی شجاعت، مولا کائنات کی زبانی، سچویشن، کیفیت محسوس کرنے کی کوشش فرمائیے گا۔ مولا کائنات نے بغل سے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، پھر بھی اگر میرے سامنے سے نہ ہٹنا ہو تو ایک اطلاع دے دوں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے روکتا تھا وہ محمد آج مکے میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ملاقات ہوئی جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی، طے یہ پایا کہ پہلے گھر چل کے آرام کیا جائے۔ گھر پہنچے دونوں بھائی، 3 دن تک آرام ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ چلا جائے دربار فرعون کی طرف، جہاں کے لیے اللہ نے حکم سنایا ہے۔ اب دربار تک پہنچنا بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا، چاروں طرف پہرے، میخیں، کانٹے، سپاہی، لشکر، فوج۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ کے آگے آگے عصا چل رہا تھا، جدھر سے چل رہا تھا راستہ صاف کرتا ہوا چل رہا تھا۔ جناب موسیٰ جناب ہارون کے ساتھ دربار کے باہر خبر پہنچوائی کہ جاؤ کہہ دو فرعون سے کہ گمراہ ہو گیا ہے، ہم اسے ٹھیک راستے پہ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اب کون کہے جا کے؟ اب کوئی سپاہی اور فوجی میں ہمت ہے کہ جا کے کہہ دے کہ تجھے ٹھیک کرنے کے لیے 2 لوگ آئے ہیں؟ ایک مسخرے کو کام پہ لگایا گیا، دیوانے کو، اور دیوانے ایسے ہی کام کر دیتے ہیں۔ یہ تو زمین پہ بیٹھ کے جنت بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلا گیا ہنستا ہنستا فرعون کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، بآواز بلند کہنے لگا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے اور تجھے ٹھیک کرنے کے لیے 2 لوگ آئے ہیں۔ میں کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی، اسے دیکھو۔ کہا اسے تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ان 2 لوگوں کو دیکھو جو دروازے پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون دونوں کو اجازت ملی، دربار میں پہنچے۔ فرعون پہچان گیا کہ اسے تو ہم نہیں پالا ہے، یہ تو وہی ہے موسیٰ۔ کیا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی اسی دربار میں تھے، یہیں محل میں رہتے تھے، یہیں پلتے تھے، اور اب ہمارے مقابلے پہ آ گئے ہو۔ کہا کہ اللہ نے مجھے تجھ سے نجات دی تھی، میں چلا گیا تھا مدین کی طرف، اب آیا ہوں تجھے صحیح راستے تک پہنچانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ کیسے پہنچاؤ گے صحیح راستے تک؟ میں تو سب کا رب ہوں، سب کا اللہ ہوں، سب کا پروردگار ہوں، سب کا خدا ہوں۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ سے عصا چھوڑ دیا، وہ اژدہا بن گیا۔ اژدہا بن گیا تو پورے دربار میں اژدہا پیچھے پیچھے، فرعون آگے آگے، حالت اس کی تباہ اور خراب۔ پھر جہاں موسیٰ نے اٹھایا وہ پھر عصا بن گیا۔ اس نے کہا اچھا سوچ کے بتاتا ہوں، جو تم نے کہا ہے اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، اپنے مشاورین سے پتہ کر لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں صحیح راستے پہ آنے کا اگر مشورہ ملا تو صحیح راستے پہ آ جائیں گے۔ مشاورین کو بلایا گیا کہ یہ بات ہے۔ کہا تو تم اب تک تو سب کو سجدہ کراتے تھے اپنا، اب سجدہ کرنے لگو گے کسی اور خدا کو تو تمہاری کیا رہ جائے گی؟ یہ تو توہین والی بات ہے۔
تذلیل والی بات ہے، تحقیر والی بات ہے. کہا تو وہ تو اژدہا، اس کا کیا کیا جائے؟ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے جادوگر ہیں، ان جادوگروں کو بلایا جائے، انہیں کام پہ لگایا جائے جادوگروں کو، اور اتنے بڑے جادوگر ہیں، اس کا اژدہا ویسے ہی بیکار ہو جائے گا. روایات بتاتی ہے کہ 70,000 جادوگروں کو بلایا گیا، 70,000 میں سے 7,000 کو منتخب کیا گیا، 7,000 میں سے 700 کو چنا گیا، 700 میں سے 70 کو چنا گیا جو سب سے بڑے جادوگر. ان 70 جادوگروں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کا جادو بیکار کر دیں گے، مگر ایک جملہ کہا، اگر جادو ہوگا تو بیکار ہوگا. اگر جادو ہوگا تو بیکار ہوگا، اگر جادو بیکار نہیں ہوا تو پھر اسے جادو نہ سمجھا جائے، پھر وہ اللہ کی طرف سے مصلحت ہے. اگر ہمارا جادو اثر کر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس پہ ایمان لے کر آئیں گے اگر اس نے ہمارا جادو بیکار کر دیا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. میدان سج گیا مباہلے اور مقابلے کا. میدان میں اب اس وقت جو بھی چیزیں ہوتی ہوں گی ٹرک ٹریکٹر کی طریقے سے، ان میں رسیاں بھر کے لائی گئیں. 2-4 رسیاں نہیں تھی، 1 لاکھ سے زیادہ رسیاں تھیں جو بھر کے لائی گئیں. جناب موسیٰ عصا کے ساتھ موجود ہیں. اب وہ رسیاں جادوگروں نے چھوڑ دی. اور رسیاں جادوگروں نے جو چھوڑی تو رسیاں آپس میں سانپ بن کے لڑنے لگی، لاکھوں رسیاں. جناب موسیٰ نے اپنا اژدہا چھوڑا، عصا چھوڑا، اژدہا بن گیا، اور اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. اور سارے سانپوں کو نگلنے کے بعد اس کا منہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے چاہا کہ پورے محل ہی کو ہضم کر جائے. وہ جلدی سے الہی مصلحت کے سبب جناب موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس اژدہا کو عصا بنا دیا. اب یہ جتنے جادوگر تھے انہوں نے فوراً کہا، قرآن نے بھی آواز دی، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. وہ پڑھ رہے ہیں کلمہ، کافر سے ہو رہے ہیں مسلمان، اللہ کا بھی تذکرہ کیا، نبی کا بھی تذکرہ کیا، نبی کے وصی کا بھی تذکرہ کیا، اللہ کا بھی تذکرہ، نبی کا بھی تذکرہ، وصی کا بھی تذکرہ. اور انہوں نے بتایا کلمہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے ساتھ وصی کا تذکرہ نہ کیا جائے. اس وقت تک کلمہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے ساتھ وصی کا تذکرہ نہ کیا جائے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہمیں یہ کلمہ دعوت ذوالشیرہ میں ملا، جنگ خیبر میں ملا، جنگ بدر میں ملا، جنگ احد میں ملا، جنگ خندق میں ملا، غدیر کے میدان میں ملا، جہاں سے یہی کلمہ ملا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، نبی کا تذکرہ بھی کرنا ہے، علی کا تذکرہ بھی کرنا ہے. جنگ احد کا میدان سجا ہوا ہے. نبی نے پہاڑ کے درے میں 50 لوگوں کو بول دیا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، بالکل نہیں ہٹنا. مال غنیمت بٹے، ہم ذبح ہو جائیں، ہم مر جائیں، ہم شہید ہو جائیں، ہم جیتیں، ہم ماریں، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. کلمہ دکھا رہا ہوں میدان جنگ میں، ہٹنا نہیں ہے یہاں سے. جیت کی طرف لشکر اسلام بڑھا. انہوں نے سوچا تو سارا مال غنیمت لٹ جائے گا، درے کو چھوڑ دیا. 49 لوگوں نے درے کو چھوڑ دیا، صرف 1 بچا یا 2 بچے. درے کو چھوڑا تو ادھر سے لشکر کفر آ گیا اندر، درے سے لشکر کفر در آیا، چاروں طرف سے گھیر لیا. قیامت کا رن پڑ رہا ہے.
چاروں طرف سے کافروں کی تلواریں چل رہی ہیں. تاریخ بتاتی ہے سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. توجہ، بڑی عظیم منزل پہ لے جانے آ گیا ہوں. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. نبی زمین پر اپنے پیروں کو جمائے ہوئے اس طریقے سے کھڑے ہیں جیسے کہ عرش الہی رسول کے کاندھوں پہ ٹھہرا ہوا ہو. ستون بن کے نبی کھڑے ہیں، جبین سے لے کر پیروں کے انگوٹھے تک لہو لہان نبی. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے. آج کے بعد میرے جوانوں اگر کوئی کہے نا کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے، تو پلٹ کے اس سے کہیے گا کہ تمہیں اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے. سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے. لہو لہان نبی خون میں تر کھڑے ہیں، پاؤں جمائے. لشکر کفر نے گھیرا ہوا ہے. اچانک میدان میں موجود نگاہوں نے دیکھا بجلی سی چمکی، بادل سا گرجا، ایک نور نہ جانے کہاں سے ساتے ہوا نبی کے چاروں طرف گھومنے لگا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کعبہ امامت، کعبہ نبوت کا طواف کر رہا ہو. علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار چلنے لگی. جو لوگ گھیرے ہوئے تھے نبی کو وہ کٹ کٹ کے گرنے لگے. کسی کا سر گیا، کسی کا سینہ گیا، کسی کے پاؤں گئے. جو تصویر گھوڑے پہ بگڑی علی نے اسے زمین پہ بنا دیا. توجہ، سب بھاگ گئے، صرف تین ہی شخصیتیں ہمیں یہاں پہ محسوس ہوئی. حفاظت کرتا ہوا خدا، لہو لہان نبی، طواف کرتے ہوئے علی. حفاظت کرتا ہوا خدا، پاؤں جمائے ہوئے نبی، طواف کرتے ہوئے علی. ہمارا کلمہ پورا ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. سب نے کلمہ پڑھ لیا. اب فرعون نے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر پڑھ لیا کلمہ؟ کہ بس اب تو پڑھ لیا. کا وقت ہے زندگی ختم ہو جائے گی. کہ بس اب تو پڑھ لیا، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. نبی کے ساتھ جو وسیع کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتا. حکم دیا گیا کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹا جائے. جناب موسیٰ نے کہا کہ ایسا نہ کر، ہم تجھے راہ نجات پر لے جانے آئے ہیں. فرعون نے اندر خبر پہنچائی جناب آسیہ بنت مزاحم کو کہ ایسے ایسے موسیٰ آئے ہیں، منصب نبوت پہ فائز ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ راہ نجات پہ آ جاؤ. کہا تو دیر کس بات کی ہے، راہ نجات پہ لگ جاؤ، دیر کس بات کی ہے. فرعون نے کہا یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کہا کہ یہی حق ہے. فرعون نے ان کو بھی سزائے موت سنا دی.
ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ مومن آل فرعون جناب حزقیل، انہوں نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، ان کے بھی ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ فرعون نے سختی کرنا شروع کر دی بنی اسرائیل کے اوپر، قبطیوں سے کہہ دیا کہ جو جہاں ملے اس کے اوپر سختی کرو۔ سزا کے طور سے طاعون پھیل گیا قبطیوں میں، مرنے لگے وہ لوگ۔ جناب موسیٰ نے پھر سمجھایا کہ اب بھی رک جاؤ، باز آ جاؤ، پریشان نہ کرو۔ عالم یہ ہو گیا کہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ مردوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو قید کر دیا جاتا تھا یا کنیز بنا لیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے کچھ بزرگ افراد جناب موسیٰ کے پاس آئے کہ اب مشکل ہے بہت زیادہ، فرعون کا شکنجہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں سے چلنا چاہیے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، انتظام کیے لیتے ہیں، چلتے ہیں، تیاری کرو۔ 3 مہینے تک تیاری ہوتی رہی۔ ایک رات اعلان ہو گیا کہ سب دریائے نیل کے قریب پہنچے، ہمیں مصر چھوڑنا ہے۔ تقریباً 18 لاکھ افراد جناب موسیٰ کے ساتھ چل دیے۔ تقریباً 18 لاکھ افراد جناب موسیٰ کے ساتھ نکل گئے۔ دریا آ گیا، پار کیسے کریں؟ کیسے پار کریں دریا کو؟ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے عصا کو دریا پہ مارو۔ اب دریا پہ عصا مارا تو وہ دریا، پانی ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ اب چلو، کہا تو کیچڑ جیسا لگ رہا ہے، اس پہ کیسے پیر رکھیں ہم، اس کو تھوڑا پکا بنائیے۔ دیکھ رہے ہیں ایٹیٹیوڈ بنی اسرائیل کا۔ مصیبت سر پہ ہے، ناک نہیں جھک رہی ہے کہ اس کو پکا بنایا جائے۔ پھر عصا مارا جناب موسیٰ نے، اس کو پکا کر دیا۔ کہا اب چلو، کہا ہم تو 12 قبیلے ہیں، کون سا پہلے جائے؟ بھئی 12 قبیلے ہیں، جو پہلے جائے گا وہ مقدم ہو جائے گا، وہ بافضیلت سمجھا جائے گا۔ کون پہلے جائے؟ 12 راستے بنے۔ پھر عصا مارا، وہ 12 راستے بن گئے۔ کہا اب چلو، کہا اب ایک دوسرے کے بارے میں خبر کیسے ملے گی؟ کیا پتا کون سا دریا میں ڈوب جائے؟ دیواروں میں روشن دان کھلوائے جائیں۔ اب دیواروں میں کھڑکیاں بنوائی گئی ان کے لیے۔ پھر عصا مارا گیا، دیواروں میں کھڑکیاں بن گئیں۔ وہ 12 قبیلے چلے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کہیں 12 راستے صراط مستقیم بن جاتے ہیں، کہیں 12 کا راستہ صراط مستقیم بن جاتا ہے۔ یہاں 12 راستے صراط مستقیم بنے، رسول آخر کے بعد 12 کا راستہ صراط مستقیم بنا۔ شخص 12 ہیں، فرد 12 ہیں، مگر راستہ ایک ہے۔ 12 کا راستہ صراط مستقیم ہے، 12 کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اسکول میں پڑھنے والا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے، 12 کا راستہ صراط مستقیم کیسے ہے۔ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ۔ جیومیٹری کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن کو۔ جیومیٹری ایک پورا علم ہے جو سمٹتا ایک اسٹوڈنٹ کے بیگ میں جیومیٹری باکس کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ ریاضی کے جانکار اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ بہت ڈیپ میں جانے کی کوشش نہ کریں، بہت گہرائی میں۔ سامنے کی بات میں کر رہا ہوں تو سامنے تک ہی میرے ساتھ چلتے رہیں۔ اسٹریٹ لائن کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ یہ اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ کاغذ پر لگے ہوئے 2 بندوؤں کو، 2 نقطوں کو، 2 ڈاٹس کو جو آپس میں شارٹ کٹ میں ملا دے، اسے کہتے ہیں اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ ہم نے کاغذ پہ 2 بندی لگائی، 2 نقطے، 2 ڈاٹس، مجلس میں آ گئے۔ 2-3 بزرگوار بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اسٹریٹ لائن بنوانی ہے۔ ایک سامنے کا میں بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے
بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی وسیلے کے اسٹریٹ لائن بنانا شروع کی۔ بڑھاپا تھا، ہاتھ ہل گیا، لائن ٹیڑھی ہو گئی۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی وسیلے کے اسٹریٹ لائن بنانا شروع کی۔ ضعیفی ان کی بھی تھی، آنکھوں سے چشمہ گر پڑا، لائن پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ دو کے بعد جو اور بیٹھے تھے انہوں نے کہا لاؤ میں بنا دیتا ہوں۔ ہم نے انہیں تھما دیا۔ انہوں نے بھی پہلے والے دونوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بغیر کسی سہارے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ ضعیفی ان کی بھی تھی، کھانسی اٹھ گئی، لائن پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ وہیں ایک جوان بیٹھا تھا، اس نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ ان تینوں نے اسے گھور کے دیکھا، ہم سے بنی نہیں، تجھ میں سرخاب کے پر لگے جو تو بنا دے گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیگ کھولا، بیگ میں سے جیومیٹری باکس نکالا، جیومیٹری باکس میں سے پیمانہ نکالا جس کو اسکیل بولتے ہیں، دونوں نقطوں کے درمیان پیمانہ رکھا۔ اب جو لائن کھینچی تو بالکل سیدھی تھی۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اس جوان نے ہمیں بتایا کہ بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا، بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا۔ آخری فرد تک توجہ۔ جس کے ذہن میں پیمانے کی تصویر نمودار ہو گئی ہو وہ پوری طاقت سے بتائے گا اور اپنے عقیدے پہ اترا کے بتائے گا، غرور کر کے بتائے گا۔ اس جوان نے بتایا بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا۔ دنیا کہاں کہاں سے اہل بیت کے فضائل کو چھپائے گی، جا کے کوئی بھی عربی لغت اٹھا کے دیکھیے، پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں۔ پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں۔ منظر نظر میں گھوم جائے تو بتائیے گا، پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پیمانہ کو امامت کیسے کہہ دیا تو اس سے کہیے گا مجھ سے مت پوچھ، کسی ذاکر سے مت پوچھ، کسی وائز سے مت پوچھ، کسی مبلغ سے مت پوچھ، کسی شاعر سے مت پوچھ، جا کے جیومیٹری کے ٹیچر سے پوچھ کہ پیمانے کو امامت کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ پیمانے میں 12 انچ میں نے نہیں رکھے۔ اور ہر انچ کے درمیان 5 ڈاٹس بھی میں نے نہیں رکھے۔ پیمانے کے 12 انچ اور 5 ڈاٹس بتا رہے ہیں کہ 12 اور 5 کے راستے ہی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ جناب موسیٰ قافلے سمیت پار ہو گئے۔ فرعون پیچھے پیچھے جناب موسیٰ کے تعاقب میں 28 سے 32 لاکھ لوگوں کے ساتھ نکلا۔ 28 سے 32 لاکھ لوگوں کے ساتھ نکلا تعاقب میں۔ جناب موسیٰ کے لشکر کا آخری فرد دریا پار کر رہا تھا۔ فرعون کے لشکر کا پہلا فرد یعنی خود فرعون دریا میں داخل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک تو داخل ہوا ہی نہیں، چونکہ اکثر سواریاں خطروں کو بھانپ جاتی ہیں۔ جائیں گے تو ڈوب ہی کے مرنا ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب جبرائیل ایک سواری پہ سوار ہو کے آئے، وہ سواری آگے آگے چلی، فرعون کی سواری اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اب وہ کل والا سامری یاد ہے؟ یاد ہے؟ وہی جس کے مقابلے پہ جہاں موسیٰ نے قبطی کو گھونسا مارا تھا، وہ سامری بھی بنی اسرائیلی سے تھا۔ اس نے جناب جبرائیل کو پہچان لیا، سامری نے جناب جبرائیل کو پہچان لیا۔ فوراً اس نے سواری کے نیچے سے مٹی اٹھا لی،
جو اس کو بعد میں کام آئے گی گوشالہ بنانے کے لیے۔ اب وہ پہچانا کیسے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ پہچانا کیسے۔ اب سمجھیے کہ بنی اسرائیل میں بچے پیدا کیسے ہوتے تھے۔ نعرہ حیدری، وہ خراب نہ ہو نعرہ جائے۔ صلوات۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ تو یہ جو ہے سامری نے پہچانا کیسے؟ جب فرعون بچوں کو ذبح کرنے لگا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ مائیں دایاؤں کو کچھ انعام دیا کرتی تھیں چھپانے کے لیے اپنے بچے کو کہ جا کے بد بتانا، اور اکثر پہاڑوں پہ جا کر جنگلوں میں جا کر بچوں کی ولادت ہو جاتی تھی۔ یہ جو بچے پیدا ہوتے تھے مائیں تو واپس آ جاتی تھیں، ان بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا۔ سامری بھی جنگل میں پیدا ہوا تھا، اس کی حفاظت بھی فرشتے نے کی تھی، اور وہ فرشتہ کوئی اور نہیں خود جبرائیل تھے۔ اس لیے سامری جناب جبرائیل کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی جبرائیل جا رہے ہیں۔ نے مٹی اٹھا لی، قافلہ پار ہو گیا، فرعون ڈوب گیا۔ کیسے ڈوبا فرعون؟ کس طرح ڈوبا؟ سارے کے سارے راستے مل گئے، ساری موجیں مل گئی، ساری لہریں مل گئی۔ دریائے نیل نے سبق دیا جب باطل کو ڈبونا ہو تو آپس میں گلے مل لو، باطل کو ڈوب جائے گا۔ جب بھی باطل کو ڈبونا ہو، فتنوں کو ختم کرنا ہو، فسادات کو ختم کرنا ہو، آپس میں گلے مل لیجئے، باطل، فتنہ، فساد، فرعونیت سب کچھ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جب موسیٰ ان سب کو لے کے پہنچ گئے مقام سینا پر، جہاں کوہ طور ہے، جسے کوہ سینا بھی کہا ہے اور کوہ طور بھی کہا ہے۔ اب جناب موسیٰ نے فرمایا کہ بھائی اب سب حالات تو ٹھیک ہو گئے، اب چلو شریعت وریعت پہ عمل کرنا شروع کرو، کچھ تھوڑا بہت تو شروع کرو۔ یہ کبھی بھی شروع نہیں کرو گے؟ یہ پھر اینٹ گئے، انہوں نے کہا ایسا کیسے شروع کر لیں ہم پرانی شریعت پہ عمل، ہمیں تو نئی شریعت چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں کڑ، نئی شریعت چاہیے ہمیں۔ جب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی مسئلہ حل کیے لیتے ہیں۔ اللہ میں نے کہا کہ آ جاؤ کوہ طور پہ چلے آؤ، 30 دن کے لیے ہم آپ کو کچھ الواح دے دیں گے، شریعت دے دیں گے، اس پہ جا کے عمل کرا لیجئے گا۔ جناب موسیٰ چلے گئے۔ جناب موسیٰ جو پہنچے تو ادھر انہوں نے حساب لگا لیا، 15 دن، 30 دن کے لیے گئے تھے نا، تو انہوں نے 15 دن کو 30 دن مان لیا، دن اور رات ملا کے۔ 15 دن جب پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا تو آئے نہیں، اس کا مطلب چلے گئے ہمیں چھوڑ کے۔ جناب موسیٰ اپنی جگہ ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ اسی درمیان دریائے نیل سے نکلتے ہوئے ان لوگوں نے فرعونیوں کا اسباب لوٹا تھا، مال لوٹ لیا تھا، سونا چاندی جو بھی ہاتھ آیا لوٹ لیا۔ وہی سامری، اس نے کہا کہ جناب موسیٰ تم سے ناراض ہو کے چلے گئے چونکہ تم نے وہ مال لوٹ لیا، تم ایسا کرو اس مال کو ختم کرو اپنے۔ کیسے کریں؟ کنویں میں آگ بھڑکا دی، کنویں میں سب کا مال ڈلوا دیا اس نے، سب کا مال ڈلوا کے اس کی جو راکھ بنی وہ اٹھا لی، اور اس راکھ میں وہ جبرائیل کی سواری سے جو مٹی نکالی تھی وہ ملا دی، اور اس کا گوشالہ بنا دیا۔
اب چونکہ فرشتے کے سواری کے پیروں کی مٹی تھی، اس مٹی کی وجہ سے وہ بولتا تھا تو سامری ان سے کہنے لگا کیا ہوا جو موسیٰ چلے گئے تمہیں چھوڑ کے؟ اللہ خود تمہارے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ میاں، اور یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اللہ کی آواز ہے، یہ خدا کی آواز ہے۔ بہت سے لوگوں نے گوسالے کو پوجنا شروع کر دیا، اس کا سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جناب موسیٰ پلٹے، حالات دیکھے تو جناب موسیٰ غضبناک، پہلے تو جناب ہارون سے باس پرس کی کہ یہ کیا ہوا، میں گیا چھوڑ کے تمہیں خلیفہ بنا کے تم نے ایسا کیا کر دیا؟ جب ہارون نے فرمایا کہ میں تو ان کو صحیح راستے کی تعلیم دیتا رہا، یہ لوگ مانے ہی نہیں، کہا ٹھیک ہے تو اب سزا دی جائے گی، توبہ کیجئے۔ کیسے توبہ کریں؟ کہ جنہوں نے گوسالے کو نہیں پوجا ہے، گوسالے کی عبادت نہیں کی ہے، وہ ان لوگوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے عبادت کی ہے۔ اب بدن میں راشا، سب پریشان، حالت خراب، قتل کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے دعا فرمائی کہ پروردگار سزا تھوڑی سخت ہے، آسان کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پنجتن کے صدقے سے دعا مانگو۔ رسول، شہزادی فاطمہ، امام حسن، امام حسین کے صدقے سے دعا مانگی گئی اور دعا قبول ہو گئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ جناب ہارون کو وزیر اور خلیفہ جناب موسیٰ نے بنایا تھا اپنی جگہ پر۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی نبی ہوا ہے، اسے جب بھی کوئی منصب ملا ہے، منصب خلافت، منصب وزارت، منصب امامت، اس نے اپنی ذریت اور نسل کے لیے اس منصب کو مانگا ہے۔ جناب ابراہیم کے واقعے میں آپ نے سنا، امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے تو کیا ملا ابراہیم کو؟ امامت ملی۔ امامت جیسے ہی ملی جناب ابراہیم نے فوراً سوال کر لیا، پروردگار من ذریتی، کیا میری ذریت کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا ملے گی تو، مگر لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب امامت رہی ہے ابراہیم ہی کی ذریت میں، توجہ دیجیے گا، امامت رہی ہے ابراہیم ہی کی ذریت میں۔ قرآن کی ایک دوسری آیت اس بات پہ دلیل ہے، ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ابراہیم کی نسل میں ایک کلمے کو رکھا ہے، اور کلمہ بھی کون سا؟ باقی رہنے والا کلمہ، یعنی قرآن میں اللہ نے امامت کو کلمہ کہا ہے۔ توجہ دیجئے گا آخری فرق تک، امامت کو قرآن میں اللہ نے کلمہ کہا ہے۔ اب سمجھیے، دیکھیے، دکھانے جا رہا ہوں کہ امامت اللہ نے کس نسل میں رکھی ہے، کس ذریت میں رکھی ہے، کس خاندان میں رکھی ہے، کس شجرے میں رکھی ہے، دکھائی دے جائے تو بتائیے گا۔ اللہ نے امامت کو کہاں رکھا؟ ابراہیم کی ذریت میں، اور کیا کہہ کے رکھا؟ کلمہ باقیہ کو ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ اب اس کلمے کو تلاش کریں کہ یہ کلمہ کہاں ہے جس کو اللہ نے امامت فرمایا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ میں رکھا ہے؟ اللہ نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ میں رکھا ہے۔ اس شجرہ طیبہ کا تعارف کیا ہے؟ اس شجرہ طیبہ کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچانے؟ آگے بڑھ کے پھر اللہ نے آواز دی، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس شجرہ طیبہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ تلاش کیجئے وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو۔ کیوں تلاش کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اسی شجرہ طیبہ میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ اب سیدھے عثمان پور کے اس چوک سے اٹھ کر کعبے کے قریب چلتے ہیں،
چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں. نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے، یا تو تم اپنے کاندھے جھکا لو میں تمہارے کاندھے پہ سوار ہو جاؤں، یا میں اپنا کاندھا جھکا لیتا ہوں تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. علی کیا جواب دیں گے؟ آپ کاندھے جھکا لیجئے میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں، یہ جواب دیں گے علی؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے نا کہ میں جھکا لیتا ہوں آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. یہی جواب دیا. روایت بتاتی ہے علی نے اپنے کاندھے جھکائے، نبی کے پاؤں زمین سے اٹھے، ادھر نبی کے پیروں نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، سیدھے مکے پہنچے. یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے علی کے دوش پہ قدم رکھیں یا نہ رکھیں، مگر پہلے علی کو دیکھ لیں. علی صرف علی نہیں ہے، ان کے ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے. نبی کے پاؤں رکے، تھمے. نبی نے کہا یا علی ارادہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. کب کیا ارادہ ہے؟ آخری فرق تک دکھانے جا رہا ہوں وہ شجرہ طیبہ جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے. شجرہ طیبہ کی پہچان کیا ہے؟ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے. دکھ جائے تو پوری طاقت سے شجرہ طیبہ کو سلام کرنا ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے. کیا ارادہ ہے؟ یا علی میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. نبی نے اپنے کاندھے جھکائے، علی دوش رسالت پہ سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا. سوال کیا کرنا چاہیے تھا نبی کو؟ یا علی کتنے بت رہ گئے ہیں، کتنے بت ٹوٹنے ابھی باقی ہیں، کتنی دیر اور کاندھوں کو جھکائے رکھنا ہے. مگر نبی نے سوال ہی بڑا عجیب کیا، یا علی اینا وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے، اے علی کہاں تک پہنچے، اے علی کہاں تک پہنچے. جیسا سوال ویسا جواب. نبی نے پوچھا کہاں تک پہنچے، علی نے جواب دیا یا نبی اللہ اتنی بلندی پہ ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں، اتنی بلندی پہ ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں. خاموش رہ گئے آپ، نہیں پہنچی توجہ. نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے. نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے. آواز کبریائی، دیکھو شجرہ طیبہ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے. یہ ہے وہ شجرہ طیبہ جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے. دربار شام میں سفیر روم نے جب پوچھا نا یزید سے کہ لوگ کون ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، رسن بستہ. یزید نے کہا ایک شخص تھا میرے مقابلے پہ کھڑا ہوا، میں نے اسے مار دیا، ان کے گھر والوں کو اسیر کر کے لایا ہوں. علی کی شیر دل بیٹی جرأت حیدری کے ساتھ للکاری، آواز دی او سفیر روم اس سے کیا پوچھ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ مجھ سے پوچھ، میں یہ بھی بتاؤں گی ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی یہ کون ہیں. مجھ سے پوچھ، میں یہ بھی بتاؤں گی ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی یہ کون ہے. توجہ، شجرہ طیبہ جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں، اسی شجرہ طیبہ میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے. جناب زینب کا پورا خطبہ ہے، اس کا ایک جملہ سن لیجئے سفیر روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. دیکھیے جناب زینب نے صرف امامت کو نہیں بچایا ہے، امامت کے وقار کو بھی بچایا ہے. جناب زینب کا جملہ سنانے جا رہا ہوں. منظر سے اگر محسوس ہو کہ آپ سب کا وقار بھی محفوظ ہے جناب زینب کے اس جملے میں، تو پوری طاقت سے جناب زینب کی شجاعت کو سلام کیجئے گا.
وقار وقار، امامت کا وقار، امامت کی عزت۔ جناب زینب نے فرمایا سل من ھذا ای الشجرتین ضرب اللہ مثلا بشجرۃ طیبۃ وشجرۃ خبیثۃ ملونۃ۔ او سفیر روم، اس یزید سے ذرا پوچھ، قرآن میں دو شجرے ہیں، ایک لعنتیوں کا شجرہ، ایک پاک و پاکیزہ شجرہ۔ اگر محسوس ہو وقار کا بچ جانا تو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے۔ پوچھ اس سے، قرآن میں دو شجرے ہیں، ایک لعنتیوں کا شجرہ، ایک شجرہ طیبہ۔ اس سے پوچھ کے مجھے بتا شجرہ طیبہ کا وارث کون ہے، لعنتی شجرے کا وارث کون ہے؟ پورے دربار نے دیکھا یزید کا سر جھکنا شروع ہوا، سجاد کا سر اٹھنا شروع ہوا۔ پورے دربار نے دیکھا یزید کا سر جھکنا شروع ہوا، سجاد کا سر اٹھنا شروع ہوا۔ جناب زینب نے فرمایا دیکھ دیکھ، وہ جس کا سر جھک رہا ہے وہ لعنتی شجرے کا وارث ہے، وہ جس کا سر بلند ہو رہا ہے وہ شجرہ طیبہ کا وارث ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جب اللہ کو فرعونیت کو مٹانا ہوتا ہے، غرق کرنا ہوتا ہے، تو بہن بھائی کے قافلے کو بھیجتا ہے۔ کل کی بات سے جڑ گئے نہیں جڑے؟ کیا عرض کیا تھا میں نے کل؟ جناب موسیٰ کے ساتھ بہن بھی گئی تھی، یعنی اللہ کو کسی دور میں بھی فرعونیت کو ڈبونا ہو، مسمار کرنا ہو، بہن بھائی کے قافلے کو بھیجتا ہے۔ اور یہاں سے حسین گئے، زینب گئی۔ آپ اگر جڑ گئے ہیں تو 2-4 منٹ آپ کے لے لوں۔ الخصائص الزینبیہ علامہ نعمت اللہ جزائری نے تحریر فرمائی ہے۔ ان سے کہا کسی نے کہ آپ سب کا سیرت نامہ بیان کرتے ہیں، سب کی تاریخ لکھتے ہیں، جناب زینب کے لیے بھی کچھ بولیے۔ جواب نہیں سننا چاہیں گے؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ بالکل چاہے خاموش بیٹھے رہیے گا، مگر محسوس ہوگا جیسے سر عرش بلندی سے ٹکرا رہے ہیں جو جواب انہوں نے دیا ہے۔ اور جناب زینب کی عظمتوں کو سلام کیجیے گا۔ انہوں نے برجستہ کہا، کس زبان میں طاقت ہے کہ زینب کے بارے میں بات کرے؟ زینب کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے انسان کو کم سے کم سید سجاد ہونا پڑتا ہے۔ سید سجاد ہونا پڑتا ہے۔ پھر بھی اگر کچھ سننا ہی چاہتے ہو تو یوں سنو۔ زینب کا اسلام میں وہی مقام ہے جو قرآن میں سورہ جہد اور سورہ اخلاص کا ہے، اور ذات کے اعتبار سے دو چیزیں، ذات اور منزلت، ذات اور مقام۔ ذات کے اعتبار سے انہا ناد علی الوجودی، ناد علی کے وجود کو زینب کہتے ہیں۔ اب میں آپ پہ بھروسہ کر کے بول رہا ہوں، مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوں، مجھے زور سے نہیں سنانا ہے مگر آپ کو زور سے سننا ہے۔ بالکل آرام سے پڑھوں گا، اطمینان سے پڑھوں گا۔ کیا فرمایا؟ انہا ناد علی الوجودی، ناد علی کو جب وجود ملتا ہے تو زینب بنتی ہے۔ تشریح نہیں سنیں گے؟ ناد علی کو جب وجود ملتا ہے، یہاں سے لے کے اور آخری فر تک میرے آواز کے گھن گرج کا انتظار نہ کیجیے گا، جناب زینب کی عظمتوں کو سلام کیجیے گا۔ ناد علی کو جب وجود ملتا ہے تو زینب بنتی ہے۔ اس کا مطلب ناد علی کے دو وجود ہو گئے، ایک وجود کو علی کہتے ہیں، ایک وجود کو زینب کہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ناد علی
جب نبی کی زبان پر آئے تو وجود علی بنتا ہے، ناد علی جب حسین کی زبان پر آئے تو وجود زینب بنتا ہے۔ جب علی کی زبان پہ آئے، جب نبی کی زبان پہ ہو تو وجود علی بنتا ہے، جب حسین کی زبان پر ہو تو وجود زینب بنتا ہے۔ وَمَقَامُهَا كَمَقَامِ سُورَةِ الْجَهْدِ وَالْإِخْلَاصِ، اور رتبہ وہی ہے اسلام میں جناب زینب کا جو قرآن میں سورہ جہد اور سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ جہد یعنی سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون۔ سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ کیا فرمایا؟ جناب زینب کی منزلت وہی ہے جو قرآن میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی ہے۔ فرق جانتے ہیں دونوں میں کیا ہے؟ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص میں فرق یہ ہے کہ سورہ اخلاص اللہ والوں کے لیے تولا ہے اور سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں پہ تبرہ ہے۔ سورہ اخلاص اللہ والوں کے لیے تولا ہے، سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں پہ تبرہ ہے۔ اسی طریقے سے زینب بھی حسینیوں کے لیے تولا ہے، یزیدیوں پہ تبرہ ہے۔ اب انہوں نے تفصیل بھی بیان کی اس کی کہ تولا کیسے ہے، تبرہ کیسے ہے۔ جب سفیر روم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا کہا اس نے؟ ایک شخص تھا۔ جیسے ہی جناب زینب نے سنا نا کہ میرے بھائی کے لیے بول رہا ہے کہ ایک شخص تھا، جناب زینب نے لہجہ حیدری کو اپنی زبان کا اور لہجے کا غلاف بنا کر بولنا شروع کیا۔ کیا بول رہا ہے؟ ایک شخص تھا، او یزید میں دیکھ رہی ہوں دنیا میں تیرا کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں ہے اور میرے بھائی کا تذکرہ زمین سے آسمان تک ہو رہا ہے۔ اب ان کا جملہ سن لیجئے گا علامہ نعمت اللہ جزائری کا، وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب کا یہ جملہ تولا تھا حسینیوں کے لیے۔ کیا فرمایا جناب زینب نے؟ او یزید کیا بولا تو؟ ایک شخص تھا، میرا بھائی تھا نہیں، میں دیکھ رہی ہوں تیرا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میرے بھائی کا تذکرہ زمین سے آسمان تک ہو رہا ہے۔ اگر جناب زینب کا یہ جملہ آپ میں سے ہر فرد کا نظریہ ہو تو پوری طاقت سے جناب زینب کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے۔ علامہ نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں جناب زینب کے کسی جملے کا اثر آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے والے نہیں ملتے جتنے لوگ حسین کے نام پہ مرنے والے۔ یزید کے نام پہ جینے والے اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے لوگ حسین کے نام پہ مرنے والے ہیں۔ حسینیوں کے لیے تولا، یزیدیوں پہ تبرہ۔ تبرہ کیسے؟ انہوں نے کہا انظروا الی خطبتہ الغراء، دیکھو ان کے اس خطبے کی طرف جو دربار شام میں بادل کی طرح گرجا، بجلی کی طرح چمکا اور یزیدیت کو فنار کر گیا۔ خطبے کا آغاز ہی یہیں سے ہوا ہے، لا تحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیرا لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اسما۔ جناب زینب نے خطبے کے آغاز میں فرمایا کافر ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اللہ انہیں بھول گیا ہے، کافر ہرگز یہ نہ سوچیں بلکہ اللہ نے انہیں مہلت دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا گناہ بڑھے، بدلے میں اللہ کا عذاب بڑھے۔ جناب زینب نے کیا فرمایا؟ کافر ہرگز یہ نہ سوچیں۔ علامہ نے کیا فرمایا؟ یہی تو یزیدیت پہ تبرہ ہے۔ توجہ آخری فرد تک، کیا فرمایا جناب زینب نے؟ کافر ہرگز یہ نہ سوچیں، کافر ہرگز یہ نہ سوچیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس خطبے کی طرف اور اس خطبے کی تہ میں جاؤ، معنی و مفاہیم اخذ کرو،
پتا چلے گا کہ جناب زینب نے دربار شام میں کھڑا ہو کر فتویٰ کیا دیا ہے۔ کافر ہرگز یہ نہ سوچے یہ جتنے سامنے بیٹھے ہیں ان میں نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، حافظان قرآن بھی ہیں، قاریان قرآن بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول پہ ایمان رکھنے والے ہیں، توحید کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، روزے دار، نمازی۔ جناب زینب فرما رہی ہے کافر ہرگز یہ نہ سوچیں، کافر ہرگز یہ نہ سوچیں 1400 سال پہلے جناب زینب نے شام کے دربار میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کے فتویٰ دیا ہے، لاکھ نمازی ہو اگر میرے حسین کا دشمن ہے تو کافر ہے۔ شام کا حاکم ہار گیا، ہار گیا، شام کا حاکم ہار گیا، ہار گیا، خطبہ زینب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، خطبہ زینب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مسجد مسجد بول مؤذن، بول مؤذن، بول مؤذن، لہجہ اکبر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لہجہ اکبر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی، یا علی، یا علی، نعرہ سلوہ، ایک کتاب ہے سیدات، سیدات اہل بیت کے گھرانے میں جتنی خواتین ہیں ان کے بارے میں اس کتاب میں تذکرہ ہے، سیدات۔ اس میں جناب زینب کی فضیلت سنیے۔ ڈاکٹر عائشہ اس کی رائٹر ہیں، مصنفہ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے انہا خلیصۃ الفضائل، فضیلتوں کو جب نچوڑا گیا ہے تو زینب بنی ہے۔ خلیصۃ الفضائل، فضیلتوں کو جب نچوڑا گیا ہے زینب بنی۔ انہوں نے تشریح کی ہے اس بات کی، نچوڑنے کا کیا مطلب ہے۔ رسول، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، شہزادی فاطمہ، سب کا عکس جناب زینب کی ذات میں نظر آتا ہے۔ جناب زینب کو دیکھیے، کربلا سے شام تک جناب زینب کے سفر پہ غور کیجئے، کہیں زینب رسول کے پیکر میں نظر آ رہی ہیں، کہیں زینب علی کے پیکر میں نظر آ رہی ہیں، کہیں زینب شہزادی فاطمہ کے پیکر میں نظر آ رہی ہیں، کہیں زینب امام حسن کے پیکر میں نظر آ رہی ہیں، کہیں زینب امام حسین کے پیکر میں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جب جناب زینب کربلا میں لاشیں دیکھ کر امام سجاد کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں تو زینب امام حسن کی صفت ظاہر کر رہی ہے۔ امام حسن کی صفت کا اظہار ہو رہا ہے، مظہر صفات امام حسن ہے جناب زینب۔ انہوں نے کہا کہ جب زینب دربار میں علی کے لہجے میں بول رہی ہیں، محسوس کیجئے گا بڑی عظیم منزل پہ لے کے آ گیا ہوں۔ مولا علی کے جب لہجے میں بول رہی ہیں تو اس وقت زینب مظہر صفات کبریا ہے۔ مظہر صفات کبریا ہیں، اس لیے کہ بس دو ہی شخصیتیں ہیں جو علی کے لہجے میں بولی، عرش پہ اللہ بولا ہے، دربار میں زینب بولی ہے۔ اللہ بولا ہے، دربار میں زینب بولی ہیں، بس یہی تو دو شخصیتیں ہیں۔ جب زینب بازار میں خطبے دے رہی ہیں تو اس وقت اپنی ماں کے صفات کا مظہر بنی ہوئی ہے۔
ماں اور بیٹی میں فرق اتنا ہے کہ ماں جب میدان میں گئی تو رسالت کو بچا لائی، بیٹی بازار میں گئی تو بھائی کی شہادت کو بچا لائی۔ ماں گئی دربار میں، میدان میں جا کے ماں رسالت کو بچا کے لائی ہے۔ پوری تاریخ سمیٹ دیا آپ نے جملہ، ارے واہ۔ بیٹی جب بازار میں پہنچی تو بھائی کی شہادت کو بچا کے لائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب آیتوں کے پیکر میں ڈھال کر جناب زینب اپنا خطبہ لوگوں کے سامنے سنا رہی ہیں تو اس وقت زینب اپنے نانا کے صفات کا مظہر بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے آیتیں نازل تو نانا پہ ہوئی ہیں، نواسی نے آیتوں کو وجود دیا ہے۔ اب تاریخ پہ اگر نظر ہے نا یہاں سے لے کے وہاں تک تو بتائیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جناب زینب دربار میں خطبے کے ذریعے حملہ کر رہی ہیں تو صفات شجاعت مولائے کائنات کا مظہر بنی ہوئی ہے۔ میری پرسوں کی گفتگو یاد ہوگی، امام سجاد کا جب حملہ میں نے سنایا آپ کو تو کیا کہا تھا کہ علی کی شجاعت ظاہر ہوئی، شجاعت میں اہم حصہ حملے کا ہوتا ہے۔ مولا علی کے حملے کی بلندی، حملے کا مرتبہ کیا تھا کہ تھوڑی دیر تک دیکھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے مارا ہے، کہاں سے کاٹا ہے۔ اگر تاریخ پہ نظر بنی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے تو پوری طاقت سے اظہار کرنا ہے۔ زینب جب خطبہ دے رہی تھی نا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا یزید ہارا کیسے، وہ تو جب یزید کے بیٹے نے تخت پہ ٹھوکر ماری تب پتہ چلا کہ زینب نے کام کیا کیا۔ جب بیٹے نے تخت پہ ٹھوکر ماری تب پتا چلا کہ جناب زینب کے حملے کا اثر کہاں تک پہنچا۔ کتنی شخصیتیں بتا دی، مظہر صفات کبریا، مظہر صفات رسول خدا، مظہر صفات مرتضی، مظہر صفات فاطمہ زہرا، مظہر صفات حسن مصطفیٰ، مظہر صفات حسین سید الشہداء۔ ایک نام چھپا لیا ہے۔ اب اگر کردار کے ذریعے سے اظہار ہو جائے تو بتائیے گا۔ ایک کردار چھپا لیا ہے ابھی۔ زینب 5 معصوموں کے سائے میں پلی، 2 معصوموں کو اپنے سائے میں پالا۔ توجہ، 5 معصوموں کے سائے میں پلی، رسول کے سائے میں پلی، فاطمہ کے سائے میں پلی، علی کے سائے میں پلی، حسن کے سائے میں پلی، حسین کے سائے میں پلی۔ 5ویں امام کو اپنے سائے میں پالا، 4تھے امام کو اپنے سائے میں پالا، امام سجاد کو سائے میں پالا، امام باقر کو سائے میں پالا۔ نہیں توجہ فرمائی، کیا نام ہے امام سجاد کا؟ نام امام سجاد کا نام کیا ہے؟ علی۔ 5 امام کا نام محمد اور علی کو اپنے سائے میں پال کر زینب نے ابو طالب کا کردار ظاہر کیا۔
मासूमों को अपने साए में पाल कर ज़ैनब यहाँ मजहर सिफात हजरत अबू तालिब बनी। हुस्ने इत्तेफाक है, अबू तालिब की आगोश में भी एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ अली, ज़ैनब की आगोश में भी एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ अली। जुमला रायगा ना हो जाए भाई, बचाया अबू तालिब ने भी दो मासूमों को है, बचाया ज़ैनब ने भी दो मासूमों को है, मगर लश्करे कुफ्फार से दो मासूमों को बचाना और था, यजीद के दरबार से दो मासूमों को बचाना। जनाब ज़ैनब का कमाल और कारनामा था। रसूल की सिफात का इजहार भी हुआ, अली की सिफात का इजहार भी हुआ, इमाम हसन की सिफात का इजहार भी हुआ, इमाम हुसैन की सिफात का इजहार भी हुआ, शहजादी फातिमा के सिफात का इजहार भी हुआ। नई तवज्जो फरमाई आपने, अहले बैत इसलिए पैदा हुए थे ताकि खुदा पहचाना जाए, ज़ैनब इसलिए पैदा हुई ताकि अहले बैत पहचाने जाए। अहले बैत मजहर सिफात खुदा है, ज़ैनब मजहर सिफात अहले बैत। नक्शा ही बदल दिया जनाब ज़ैनब ने, जंग का नक्शा ही बदल दिया। जनाब ज़ैनब का दरबार में आना ऐसा था जैसे मुबाहले के लिए रसूल का मैदान में जाना। माँ है फातिमा ज़हरा, बाबा है मौलाए कायनात। किसी मैदान में आपको शहजादी फातिमा नजर आएंगी, किसी मैदान में मौलाए कायनात, और एक मैदान ऐसा है जिसमें दोनों नजर आए हैं। कुफ्र के मुकाबले पे, शिर्क के मुकाबले पे अली नजर आए, मुनाफिकत के मुकाबले पे शहजादी फातिमा नजर आई, और ईसाइयत के मुकाबले पे दोनों नजर आए। इसका मतलब क्या है? कुफ्र से मुकाबला आसान है, निफाक से मुकाबला आसान है, ईसाइयत से मुकाबला आसान नहीं था, इसलिए मुबाहले में इस्मत का लश्कर गया था, और उस मुकाबले में अली भी थे, शहजादी फातिमा भी थी। अब समझे आप कि ज़ैनब के अंदर कितनी ताकत और क़ुव्वत है। उस यजीद के दरबार में जाके यजीद का मुकाबला किया है जो यजीद ईसाइयत की गोद में पला था, और जाके बताया है कि मुकाबला वही करने आई हूं जो मेरे बाबा ने किया है, जो मेरी माँ ने किया है। ये कमाल होता है इमाम हुसैन का, जनाब ज़ैनब का, भाई बहन का कमाल। जनाब मूसा वादी सीना से निकलकर 40 वादियों से होते हुए मकामे मौअब पे पहुंचे। मौअब, तो वहां पे आपको हुक्म दिया कि अब आप आने के दिन करीब हैं, आप अपनी जगह पे किसी को खलीफा बना दीजिए। जनाब हारून का पहले ही इंतकाल हो चुका था, जनाब यूशा को आपने अपनी जगह पे खलीफा बना दिया। वहीं पे आपका इंतकाल हुआ। खलीफा ऐसे ही बनाया जैसे गदीर में रसूल ने बनाया था, सबको इकट्ठा करके, सबको जमा करके। 1 लाख से ज़्यादा तादाद थी जो सामने मजमा था। दुनिया से रुखसत हो गए। जनाब यूशा ने गुस्ल कफन दिया, दफन किया जनाब मूसा को। 240 साल उम्र बताई जाती है, लेकिन 120 साल पे ज़्यादा भरोसा किया है मुसन्निफीन ने, मुअर्रिखीन ने। ये हमने तारीख़ जनाब मूसा की मुकम्मल कर दी। मकाम अहले बैत जहाँ जहाँ से भी लगा के बताना चाहिए, वहाँ वहाँ से आपको बता दिया। रिश्ते जो होते हैं बहुत अहम होते हैं। अब ये भाई बहन का रिश्ता देखिए कितना अहम है। एक ने करबला में सितमकर पे हमला किया, एक ने शाम पहुंच के हमला किया। रिश्ते बहुत अहम होते हैं।
اور میں اپنی مجلسوں میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اپنے رشتوں کا احترام کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ رشتوں سے رخصت ہو جائیں ان رشتوں کا احترام کر لیجیے۔ جانے کے بعد بھی تو احترام کرنا ہی پڑے گا، سماج کو دکھانے کے لیے آنا پڑے گا، پرسہ دینا پڑے گا، مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی، سب کام کرنا ہی پڑے گا۔ تو جن کا جانے کے بعد احترام کرنا ہے زندگی ہی میں کر لیجیے۔ جانے کے بعد تو کرنا ہی پڑے گا، زندگی میں کر لیجیے۔ وہ کم سے کم دیکھ لے گا بیچارہ کہ ہمارا احترام ہو رہا ہے، کر لیجیے احترام۔ اور میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ کھائیاں بڑھتی جاتی ہیں، پہلے دن ہی اگر کھائی کو بھرنے کی کوشش کی جائے تو آسان ہے، پھر اس میں لاپرواہی آ جاتی ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے نا کہ صلہ رحمی کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، صلہ رحمی بدلے کو نہیں کہتے، بدلے کو صلہ رحمی نہیں کہتے، کہ رشتہ دار اور خاندان والے آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو آپ بھی بدلے میں اخلاق سے پیش آئیے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا رشتہ دار چاہے کیسے بھی پیش آ رہے ہوں، آپ اپنا فرض ادا کیجئے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور حضور نے 40 سے زیادہ مقامات پر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ دیکھو صلہ رحمی سے غافل نہ ہونا۔ اس وقت جب موت سخت ہو جائے گی، ناگہانی ہو جائے گی، اس وقت صلہ رحمی ہی کام آئے گا۔ حضور کے فرمان کے مطابق صلہ رحمی کیجیے، اپنی آغوش کے پالوں کو اچھی تربیت دیجیے۔ اگر آپ کی اپنے بھائی سے کچھ انبن ہے بھی تو بچوں کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی بات اپنے تک رو کے رکھیے۔ بچے اگر کچھ بولیں بھی تو ان سے کہیے کہ یہ بزرگوں کا معاملہ ہے، تم بچے ہو، تمہارا کام بزرگوں کا احترام کرنا ہے، تم وہی کرو۔ تربیت، حسن اخلاق نسلوں تک پہنچائیے، بد اخلاقیہ نسلوں تک نہ پہنچائیے۔ اچھا اخلاق پہنچائیے نسلوں تک، بد اخلاقیہ مت پہنچائیے۔ یہ جو آگے آنے والی نسل ہے یہی ہمارا مستقبل اور فیوچر ہے۔ قبر میں جانے کے بعد سب کو سو جانا ہے۔ یہ جو نسل ہم چھوڑ کے گئے ہیں، جو لوگ ہم چھوڑ کے گئے ہیں، انہی کو کام آنا ہے۔ اگر ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے فاتحہ پڑھ دیں، ہمیں یاد رکھیں، نمازوں میں، روزوں میں، اپنے اعمال خیر میں یاد رکھیں، انہی کو کام آنا ہے۔ کوشش کیجیے، معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھیے۔ بس آخری بات اور بات تمام ہو جائے گی۔ معافی مانگنے میں جلدی کیجیے، اور جب کوئی معافی مانگنے آئے تو معاف کرنے میں جلدی کیجیے۔ بعض آدمی اکڑ جاتا ہے اس وقت جب کوئی دروازے پہ معافی مانگنے آتا ہے۔ اکڑنا شیعت کی پہچان نہیں ہے بھائی، وہ آ گیا ہے مطلب پہلے سے ہی نادم ہے، اس کو اور شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی انا کو ختم کیجیے، انا کو پسپا کیجیے، اپنے آپ سے لڑیے، اس میں کامیابی پانے کی کوشش کیجیے۔ بھائی بھتیجے، بھانجے، دوست، پڑوسی، محلے والے، سماج والوں سے لڑنے سے کیا فائدہ؟ اپنے آپ سے لڑیے تو فائدہ ہوگا۔ اپنے نفس سے لڑیے، اپنی انا سے لڑیے، اپنے غرور سے لڑیے، اپنے تکبر سے لڑیے۔ واقعہ سبھی کا سنا ہوا ہے، علی ابن اقطین، چاہنے والے اور موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علی ابن اقطین۔
وزیر ہو گئے. ابراہیم نامی ایک چاہنے والے کوفے سے تشریف لائے ایک دن. کہ مولا علی بن نقطین آپ کے چاہنے والے ہیں, مجھے ایک کام پڑ گیا ہے, آپ جو ہے کچھ تحریر لکھ دیجئے تاکہ میں انہیں دکھا سکوں. کہ اگر وہ بھی میرا چاہنے والا ہے اور تم بھی میرے چاہنے والے ہو تو پھر سفارش کی ضرورت نہیں ہے, اسے تمہارے کام آنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بھی مجھے چاہتا ہے, تم بھی مجھے چاہتے ہو, پھر سفارش کی کیا ضرورت ہے. وہ چلا گیا. علی بن نقطین کسی کام میں مصروف تھے, ابراہیم کو دیکھ نہیں پائے. ابراہیم شام میں آئے کہ مولا گیا تھا مگر وہ میرے کام تو نہیں آئے, میں جا رہا ہوں, مجھے انہوں نے دیکھا بھی نہیں. مولا نے فرمایا جاؤ, انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا, ہم انہیں نہیں دیکھیں گے. اپنے چاہنے والوں سے بہت پیار کرتے ہیں اہل بیت, بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, بہت عشق کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے. شام میں روزانہ علی بن نقطین آیا کرتے تھے, اس دن بھی آئے. ادھر بیٹھے تو مولا نے اپنا رخ ادھر پھیر لیا, ادھر بیٹھے تو مولا نے اپنا رخ ادھر پھیر لیا. اب ایک چاہنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا امام اس سے ناراض ہو. کہ مولا کیا غلطی ہو گئی؟ کہ ابراہیم گئے تھے تمہارے پاس, تم نے دیکھا بھی نہیں. کہ مولا مجھے وقت نہیں ملا. کہ جاؤ آج کے بعد ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے, میرے چاہنے والے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا. کہ مولا غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, کچھ بندوبست کیجئے کہ معافی مانگ لیں, کچھ ازالہ ہو جائے. کہ ارادہ کرو, منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے. کہ مولا کر لیا ارادہ. کہ معافی مانگو گے؟ کہ مانگ لیں گے. مولا نے کہا آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند ہوئیں, کوفے پہنچ گئے. ابراہیم کے دروازے کے سامنے دق الباب کیا. ابراہیم باہر نکلے, وہی جیسے ہر آدمی کہتا ہے بڑے بڑے آدمی کہاں ہمارے دروازے پہ آ گئے. علی بن نقطین نے کہا ابراہیم وقت بالکل نہیں ہے, میرا امام مجھ سے ناراض ہے, دیر نہ کرو, معاف کر دو. ابراہیم نے کہا جاؤ, معاف کیا. کیسے نہیں, کوئی نشانی تو دو. کہ میری انگوٹھی لے جاؤ. کیسے نہیں, میں اپنا رخسار زمین پہ رکھ لیتا ہوں, تم میرے رخسار کے ایک طرف اپنے پیر رکھ لو, تاکہ جب بھی یہ رخسار غرور اور تکبر کی طرف بڑھے تمہارے رکھے ہوئے پیر مجھے یاد آ جائے. دونوں ہی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کردار کیا ہے؟ ایک کو خبر مل گئی نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگنے میں دیری نہیں کی, اور جب کوئی معافی مانگنے دروازے پہ آ گیا تو دوسرے کردار نے معاف کرنے میں دیری نہیں کی. اگر ایسا سماج بن جائے تو وہ اہل بیت کا سماج ہے. سبحان اللہ. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جو خط تحریر فرمایا اس میں سب سے پہلا جملہ یہی لکھا ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والے اپنے آپسی معاملات ٹھیک کر لیں تو ہماری ان سے ملاقات ہونے میں دیری نہیں ہوگی. آپسی معاملات ٹھیک کر لیں, دیری نہیں ہوگی. اب وہ آپسی معاملات کسی وجہ سے بھی خراب ہوں, اس کو صحیح کرنے کی اگر کوشش کر لیں گے تو اللہ کی نظر میں بڑے آپ ہی ہوں گے. انسان جھک جانے سے چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہوتا ہے. بس عزیزو میری بات تمام ہو گئی. ایک وہ سماج جو اہل بیت کا چاہنے والا سماج ہے, بڑا پیار کرتے ہیں اہل بیت ہم سے, بس ہم کسی دن ٹوٹ کے عشق کر لیں اہل بیت سے, خوش ہو جائیں گے وہ. اور ٹوٹ کے عشق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسا وہ چاہتے ہیں بس ویسے رہنا, یہی عشق حقیقی ہے. اہل بیت کے گھرانے میں رشتوں کا بڑا احترام تھا, بہت احترام, بہت زیادہ احترام. ہم سے بھی کہا گیا کہ احترام کرو.
بھائی بہن کا رشتہ کیسا رشتہ تھا؟ کربلا سے شام تک یہی رشتے تو نظر آئے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ۔ مدینے سے قافلہ چلا ہے، روایات بتاتی ہیں کہ جب مدینے سے قافلہ نکلا تو حسین 3 مقامات پہ رخصت ہونے کے لیے گئے، نانا کے روضے پر، بھائی کے مزار پر، ماں کی تربت پر۔ جب نانا کے روضے پر رخصت ہونے کے لیے جا رہے تھے تو لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ کسی بادشاہ سے ملنے جا رہا تھا۔ جب بھائی سے رخصت ہونے کے لیے جا رہے تھے تو لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ کسی شہزادے سے ملنے جا رہا ہے۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ جب حسین ماں کی تربت سے رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 2 سال کا گھٹنیوں چلتا بچہ ماں کے بلانے پر کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ ایسے جا رہے تھے مولا حسین، اس طرح جا رہے تھے مولا حسین۔ حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، بالکل آسان نہیں تھا۔ محسوس فرمائیں گے عزیزو، پھر بھی حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان تھا، لیکن سغرا کے لیے مدینے میں رہنا آسان نہیں تھا۔ کیسے رہیں گے؟ سغرا بھرا ہوا گھر اجڑنے والا ہے۔ سغرا کو یاد نہیں آئے گا یہاں بابا بیٹھا کرتے تھے، یہاں بھیا بیٹھا کرتے تھے، یہاں 6 مہینے کا بھیا رہا کرتا تھا۔ بہن کی یاد نہیں آئے گی، ماں کی یاد نہیں آئے گی سغرا کو۔ بھرا گھر اجڑ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو جاؤ سب سغرا سے رخصت ہو لو، مگر کوئی سغرا سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھے گا آگے بڑھ جائے گا، سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھے گا آگے بڑھ جائے گا۔ صف میں لگے ہوئے سب بیبیاں، جناب زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی، ام کلثوم نے سر پہ ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی، سکینہ نے ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی۔ اچانک سغرا کو بھائی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اکبر نے چاہا کہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ جائیں، سغرا نے دامن پکڑ کے روک دیا۔ اللہ سب بھائیوں کے بہنوں کو سلامت رکھے، سب بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے، بھائی بہن کا پیار سلامت رکھے پروردگار۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سغرا نے فوراً فرمایا کہ بھیا اکبر روئیے مت، ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہوں گی، چونکہ پتا ہے ساتھ لے جا نہیں پائیں گے۔ کبھی سغرا دامن پکڑ کے کیوں روکا؟ کہ بھیا یہ میں نے چھوٹا سا مٹی کا ٹیلا بنایا ہوا ہے، اس پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیے۔ علی اکبر مٹی کے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اترے، پوچھا سغرا مٹی کے ٹیلے پہ کیوں کھڑا کیا؟ کہ بھیا اکبر دیکھا نہیں آپ کے پیروں کے نشان مٹی کے ٹیلے پہ بن گئے ہیں؟ آج تک سغرا آپ کا چہرہ دیکھ کے زندہ تھی، آج کے بعد آپ کے پیروں کے نشان دیکھ کے سغرا زندہ رہے گی۔ کربلا میں آ جائیے بہن بھائی کا پیار، کیسا پیار تھا بہن بھائی میں زینب اور حسین میں۔ جب شادی ہوئی ہے جناب زینب کی، 3 دن کے بعد جناب فضہ ملنے کے لیے گئی ہیں، جناب زینب دیکھ کے چیخ مار کے رونے لگی۔ شہزادی اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب زینب نے فوراً فرمایا اماں فضہ کیسے نہ رو، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک بہن بھائی اور تھے راہ کوفہ و شام میں، سجاد اور سکینہ۔ بعد کربلا امام سجاد جس شہیدہ کو یاد کر کے روتے تھے اس کا نام سکینہ ہے۔
وضو کا پانی بھی دیکھتے تو رونے لگتے تھے، مولا یہ تو وضو کا پانی سے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا۔ کہ مولا سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا، کہ ملتا تو تھا۔ کہ پھر سکینہ کرتی کیا تھی؟ کہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، لوہے کی گرمی جب بڑھتی تھی لوہا گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں میں گلنے لگتا تھا۔ جب سکینہ کو پانی ملتا تھا، پانی سے بھرا کوزہ لے کر سکینہ میرے پاس آتی تھی، کبھی ہاتھوں کے ہتکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ، کبھی گلے کے توق پہ۔ بھیا سکینہ پیاسی رہے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میرے جوانوں، آنکھوں میں آنسو نہ چھلکتے ہوں تو یہ سوچ کے رویا کیجئے کہ سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا 4 سال کی بچی کو کبھی شمر تماچے مار کے چلا جاتا تھا، کبھی خولی، اور جب تماچے لگتے تھے سکینہ کو، سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر زمین سے اٹھانے کے لیے شمر تازیانے مارا کرتا تھا۔ امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، جناب سکینہ گری تو اٹھ نہ سکی میری بہن، شمر ملول میرے پاس آیا، مجھے تازیانے مارنے لگا۔ جب سکینہ نے دیکھا جوان بھائی کے بدن پر بہن کی وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں، سکینہ نے اپنے آپ کو جلدی سے اٹھایا، دوڑی، اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا کہ مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ آخری جملہ مصائب تمام، یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ کہ مولا سکینہ نے کیا آواز دی، کیا پکارا؟ امام سجاد کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا، سکینہ کے بدن پہ جب تازیانے لگ رہے تھے میری بچی نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیہ، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار، پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں کہ اس کے تازیانوں کی ضرب بھی برداشت کر سکے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بہرحال جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، مومنین اور مومنات، بچے، بزرگ، جوان، بچیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، پروردگار سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ہر طریقے کی بلا اور وبا سے سب کو محفوظ فرما۔ بہرحال جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں ان کو قید سے رہائی دلا۔ بہرحال جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ بہرحال جن افراد نے بھی اس خمسہ مجالس میں جس طریقے سے بھی شرکت فرمائی ہے، دام درہم سخن یہاں تشریف لا کر بیٹھ کر آ کر انتظام میں شریک ہو کر بہرحال سب کی عبادت کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کی جد و جہد کو قبول فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکیں۔ گزارش 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام ارواح مومنین و مومنات کو اصحال فرما دیں، اور خصوصاً ڈاکٹر علی نقی مرحوم ابن محمد حسین مرحوم، ام حبیبہ مرحومہ بنت غلام محمد مرحوم، اور حسین زہرہ مرحومہ بنت علی نقی مرحوم کے ارواح کو اصحال فرما دیں۔